السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بہت خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی۔ سبق کا عنوان تھا اللہ کے حقوق، اور آج ہم مزید اس کے بارے میں جاننے والے ہیں، یعنی سبق کے بقیہ حصے کی طرف جائیں گے۔ ہمارے سبق کا عنوان بہت اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ آج ہم نے اس کے مشقی سوالات کرنے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 18 پر موجود ہیں۔ آمادگی کے لیے آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے، اور وہ سوالات کیا ہیں؟ طلبہ سے پوچھا جائے گا کہ ہم صبح اٹھتے ہی کس بات کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یقیناً آپ اس کا جواب جانتے ہوں گے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک نئی صبح دیکھنے کا موقع دیا، تو نے ہمیں صحیح سلامت اٹھایا، ہمارے جسم صحیح سلامت ہے، ہمارے جسم کے اعضاء صحیح سلامت ہے، اور بھی ہم بہت سی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرا سوال، حلال اور حرام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت اچھے سے آپ جانتے ہیں، حلال وہ چیزیں جن کو استعمال کرنے کا، کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے فائدہ بھی ہے۔ اور حرام وہ چیزیں جو اسلام میں استعمال کرنا، کھانا پینا حرام ہے، یعنی ہم ان کو کھا پی نہیں سکتے، اور یقیناً اس میں نقصان ہے۔ یعنی اسلام نے جو چیزیں ہمارے کھانے پینے کے لیے جائز کی ہیں وہ حلال ہیں، اور جن کو ہمیں منع کیا گیا ہے وہ حرام ہے۔ ہم کس سے بخشش طلب کرتے ہیں، یعنی ہم کس سے معافی مانگتے ہیں، کس سے توبہ مانگتے ہیں؟ یقیناً آپ اس کا جواب جانتے ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ طلب کا مطلب ہوتا ہے مانگنا۔ آگے دیکھیے، ہمارے آج کے مقاصد دیکھتے ہیں۔ ہمارے آج کے مقاصد کون سے ہیں؟ سبق کے آخر میں طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ خود سے سوالات کے جوابات دے سکیں گے، اللہ کے حقوق بتا سکیں گے، تحلیقی صلاحیت بہتر ہوگی، یعنی لکھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی۔ آگے دیکھیے، آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پر لکھیں، یعنی جو سوالات کے آنے والے ہیں ان کے جوابات آپ نے سوچ کر انہیں کاپی پر حل کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنی کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اپنے سبق کو پڑھنا پڑے گا، تبھی آپ ان سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ سوالات کون سے ہیں۔ مشقی سوالات ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے یہاں پر ایک نوٹ دیا گیا ہے۔ مندرجہ والا سوالات کے جوابات کاپی پر حل کیے جائیں گے، یعنی جو سوالات آپ کے سامنے آنے والے ہیں ان کے جوابات میں آپ کو یہیں پر بتاؤں گی، بہت اچھے سے، بہت آسان الفاظ میں آپ کی رہنمائی کروں گی۔ آپ کتاب سے بھی ان سوالات کے جوابات دیکھ سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں، ان کو نقل نہیں کریں گے بلکہ خود سے لکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر مزید رہنمائی حاصل کریں گے۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں وہ سوالات کون سے ہیں۔ دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے آپ کے لیے، حق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حق کا آپ کو مطلب بتانا ہے، اس کا معنی بتانا ہے۔ حق حقوق کی جمع ہے۔ صفحہ نمبر 16 پر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کی مزید یہاں پہ بھی رہنمائی کر دی جائے گی۔ حقوق حق کی جمع ہے۔ حق کے معنی ہیں اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کرنا۔ دوبارہ سے جواب بتا دیتی ہوں، حقوق حق کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہیں اپنی ذمہ داریوں کو یا اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے پورا کرنا۔ یعنی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپی ہیں، اگر ہم ان کو اچھے سے پورا کر لیتے ہیں، یعنی اگر ہم اپنا فرض ادا کر لیتے ہیں تو وہ حق بن جائے گا، حق کا مطلب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو ہم نے حق کا مطلب جانا، سمپل، بہت آسان سے الفاظ میں حق کے معنی جانے، حق کا مطلب جانا، لیکن اب ہمیں اپنے عنوان سے متعلق سوال کا جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے کیا مطلب ہیں، کیا معنی ہیں، اس کے کیا مراد ہے اس سے؟ یہ بھی صفحہ نمبر 16 پر آپ کا جواب دیا گیا ہے، لیکن آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مراد ہے کہ ہم پر وہ ذمہ داریاں جن کو پورا کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، یعنی ہم پر وہ ذمہ داریاں ہیں جن کا ہمیں اسلام نے پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور
ان ارکان اسلام کو اگر ہم پورا کر لیتے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان ارکان اسلام کو پابندی سے پورا کریں، پابندی سے ان پر عمل کریں تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔ جواب دوبارہ سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مراد ہے کہ ہم پر وہ ذمہ داریاں جس کو اسلام نے پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان ارکان اسلام کو پابندی سے پورا کر کے ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔ ارکان اسلام کون سے ہیں ہمارے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہے نا، توحید، یہ 5 ارکان ہیں نا ہمارے۔ تو ان 5 ارکان کو اگر ہم پورا کر لیتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق تو ہم خود بخود اللہ کے حقوق کو پورا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کے چند احسانات بیان کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان پر کون سے احسانات کیے ہیں، کون سی نعمتیں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان پر احسان کیے ہیں، ان کے بارے میں لکھنا ہے آپ نے۔ بہت آسان ہے، آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ مزید آپ کی رہنمائی کر دیتی ہوں، صفحہ نمبر 17 پر اس کا جواب دیا گیا ہے، ہیڈنگ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات، اور آپ کو اپنے الفاظ میں بھی بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہوا، پانی، آگ، روشنی، ہوا، چاند، ستارے، سورج، ان سب کو بنایا۔ کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں، اور وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ اناج، سبزیاں، پھل۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکیں۔ اور اگر ہم ان بے شمار نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس سوال کے جواب کو پوائنٹس میں بھی یاد کر سکتے ہیں، لکھنا آپ نے پیراگراف میں ہی ہے، لیکن یاد کرتے ہوئے آپ پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہوا، پانی، روشنی، آگ، ان کا ذکر کر لیں، یاد بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی، روشنی، آگ پیدا فرمائے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کر لیں کہ کھانے پینے کے لیے اناج، دالیں، سبزیاں پیدا کی۔ تیسرے نمبر پہ انبیاء اکرام کا ذکر کر لیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، نبیوں کو بھیجا تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے، تاکہ انسانوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اور اس کے بعد آپ 5ویں نمبر پر کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان ان بے شمار نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ بہت آسان ہے، میرے اس سوال کو اگر آپ 2 سے 3 بار سن لیں گے تو آپ کی بہت اچھی رہنمائی ہو جائے گی اور آپ سوال کے جواب کو بھی لکھ سکیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو واضح کرنے والی کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ آپ نے صرف اور صرف ترجمہ لکھنا ہے، اس کی عربی نہیں لکھنی۔ صفحہ نمبر 16 پر آیت کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ ترجمہ ہے، صرف وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اسی کے پاس بخشش کا اختیار ہے۔ یہ سورۃ مدثر کی آیت ہے۔ دوبارہ سے ترجمہ سن لیں، صفحہ نمبر 16 پر دیا گیا ہے۔ ترجمہ ہے، صرف وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اسی کے پاس بخشش کا اختیار ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہی یہ حق حاصل ہے کہ ہم صرف اور صرف، یعنی کسی سے نہ ڈرے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور ہم سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی اس کی بخشش مانگیں، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگیں، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی اس کے لیے توبہ کریں۔ اگلا سوال دیکھیے، آخری سوال۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 3 حقوق لکھیں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 3 حقوق آپ نے لکھنے ہیں، لیکن میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ کوئی سے 5 حقوق آپ یاد کریں۔ یاد کرنے کے لیے 5 حقوق اور لکھنے کے لیے 3 حقوق، ٹھیک ہے؟ اور بہت بہت آسان اس کے جواب ہیں، بہت آسان اس کا جواب ہے، بہت آسان سے حقوق ہیں۔ صفحہ نمبر 17 اور صفحہ نمبر 18 پر دیے گئے ہیں، اور یہ کافی زیادہ ہیں۔ ان میں سے کوئی سے 3 آپ لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو آسان لگے۔ مزید آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کون سے ہیں، یعنی ہمارا فرض کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ فرض اللہ تعالیٰ کے حقوق بن جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بن جائیں گے، اور ہماری طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ آپ نمبر 1 پہ لکھ سکتے ہیں، نمبر 1 پہ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوبارہ سن لیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔
नंबर 2, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें। नंबर 3, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ, जौन से आपको आसान लगे आप वो लिख सकते हैं। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल किया है उन्हें हलाल जानें, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र करते रहें, अल्लाह ताला से ही मदद मांगें और अल्लाह ताला की नाराज़गी से हर वक्त डरते रहना चाहिए। हर मुश्किल में, हर मुसीबत में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए या अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। मैंने आपको काफ़ी सारे हकूक़ बता दिए हैं, इनमें से जोन से भी आपको आसान लगे आप कोई से 3 लिख सकते हैं और याद करने के लिए भी आप कोई से 5 याद कर सकते हैं। इन सवालात को आपने कॉपी पर हल करना है। मज़ीद आगे देख लेते हैं। नोट दिया गया है आपके लिए, मारूज़ी का काम सिर्फ किताब पर किया जाएगा। मारूज़ी सवालात हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आप किताब पर करेंगे, उन्हें आप कॉपी पर नहीं करेंगे। सवालात देख लेते हैं और उनके सफ़े देख लेते हैं। सफ़ा नंबर 18 और 19 सवाल हैं आपके। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 2 पर है खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर सफ़ा नंबर 18 पर सवाल दिया गया है। सवाल नंबर 2 है खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, जो कि सफ़ा नंबर 19 पर दिया गया है। आपका एक जुमला दिया गया है और उसके नीचे 3 जवाबात दिए गए हैं, जिनमें से सिर्फ एक जवाब ठीक है, बाकी 2 गलत हैं। अगर आपने सबक को गौर से पढ़ा होगा तो आप उन सवालात के जवाबात पर बहुत अच्छे से टिक मार्क कर सकेंगे, टिक लगा सकेंगे। और चौथा सवाल है कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। सफ़ा नंबर 19 पर ही दिया गया है। सबक का अच्छे तरीके से मुतालिया करें, सबक को अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आप इस कॉलम को भी मिला सकें। अलिफ को बे के साथ आपने मिलाना है और ये तमाम काम आपने किताब पर ही करना है। घर के लिए काम देख। सफ़ा नंबर 18 पर दिए गए सवालात के जवाबात के बारे में वालिदैन या किसी बड़े से बातचीत करें। सबक का अच्छी तरह मुतालिया करें। सवालात के जवाबात कॉपी पर हल करें, यानी पीछे जो 5 सवालात आपको बताए गए हैं वो आपने कॉपी पर हल करने हैं। घर के काम के लिए सवालात कौन से हैं यकीनन आप जानते भी होंगे, फिर भी हम देख लेते हैं। सफ़ा नंबर 18 पर सवालात हैं। सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ बे जीम दाल है, यानी ये 5 सवालात हैं। इन 5 सवालात को आपने कॉपी पर हल करना है। बहुत मुख्तसर से जवाब हैं, बहुत छोटे से जवाब हैं, बहुत लंबे जवाब नहीं हैं। उन्हें अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में आप खुद से लिख सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखें और अपने बड़ों का भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।